دوستو میں آپ سے آپ سے التجا کرتا ہوں، اس کام میں جڑ جائیے، یہ چھوڑ کر کوئی راستہ نجات کا نہیں ہے۔ اس دنیا کے اندر یہ آخری امت اس کام کو کرتے رہے گی۔ بلا ناغہ اللہ تعالیٰ ایسا دن بھی آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا سے اس نجات کو اس وبا کو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور نجات فرمائیں گے۔ تو میرے محترم بزرگوں عزیز دوستو، اللہ ان مخلص بندوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ساری دنیا کے اس مخلوق سے کہتا ہے کہ تم بھی اس سے محبت کرو۔ میں اس کے ضمن میں یہ ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کو بیان کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، حضرت ابراہیم بن آدم کا نام آپ نے سنا ہوگا رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک بہت بڑے اللہ والے تھے جن سے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ان سے پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم بن آدم بہت اللہ والے، اللہ کی ذات سے لو لگانے والے، صرف ایک بات پر اپنی گدی کو چھوڑ کر جنگل کا راستہ لے لیتے ہیں کہ ایک بات پر کیا کہ ایک مرتبہ وہ شکار کو گئے ہوئے تھے۔ میں تھوڑی بات آگے بناتا ہوں کہ ایک بات وہ شکار کو گئے ہوئے تھے کہ ان کے بستر پر ایک لونڈی سوئی ہوئی تھی۔ جب وہ شکار سے واپس آئے، دیکھا کہ اپنے بستر پر لونڈی سوئی ہوئی ہے، تو انہوں نے 7 کوڑے اس لونڈی کو لگایا تو وہ لونڈی ہنسنے لگی۔ تو حضرت ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ لونڈی تو نے تو کوڑے کھا کر ہنسنے لگی، کیا ماجرا ہے؟ تو اس لونڈی نے کہا کہ اے امیر المومنین، میں نے صرف ایک لمحہ تمہارے بستر پر میں نے سویا ہے، اس کے عوض تم نے مجھے 7 کوڑے لگائے۔ جانو اس رب العالمین نے تمہیں اتنی عیش و آرامی دی، اتنا صحت دیا، تندرستی دیا، تم نے اسے بھلا کر کئی دن آرام کی زندگی گزار رہے ہیں، روز قیامت تم پر کتنے کوڑے لگیں گے؟ اللہ اکبر۔ یہ ایک بات پر حضرت ابراہیم بن آدم کا دل مچل گیا، کایا پلٹ گئی، تخت و تاج کو چھوڑ دیا، راستے میں نکل پڑے۔ اب جا رہے تھے اللہ کی لو لگاتے ہوئے، اللہ کو یاد کرتے ہوئے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے راستے میں جا رہے تھے، نگاہ آسمان پر تھی اور دل میں فکر تھی۔ جاتے جاتے جا رہے تھے تو اسی گلی سے ایک عاشق اور معشوق آ رہے تھے۔ اب عاشق و معشوق بازو تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم بن آدم جا رہے تھے، اچانک ان کا پیر ایک پانی کے کھڈے میں گر گیا۔ وہ پانی اس عاشق کے چہرے پر اڑ گیا۔ حضرت ابراہیم بن آدم نے نہیں دیکھا۔ اب اس عاشق نے اپنے معشوقہ کو خوش کرنے کے لیے فوراً حضرت ابراہیم بن آدم پر ایک تھپڑ رسید کیا۔ حضرت ابراہیم بن آدم نیچے گر گئے۔ آپ نے زبان سے کچھ نہیں کہا، صرف اللہ کی طرف نگاہ اٹھائی اور چلتے رہے۔ اب یہ عاشق و معشوق اپنے گھر کی طرف گئے۔ معشوقہ بے چین ہو رہی تھی کہ نہ جانے اس بزرگ کا مالک میرے معشوق کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا۔ اب یہ اپنے گھروں کی سیڑھیاں چڑھ رہے تھے تو اچانک اس معشوق کا پیر پھسل گیا، اوپر سے وہ لڑکتا ہوا نیچے گر گیا اور وہیں پر وفات ہو گیا۔ اب وہ معشوقہ عاشقہ پہچان گئی، یہ اس بوڑھے آدمی اللہ کے ولی ہوں گے، اس کی مار اسے لگی ہوئی ہے۔ فوراً وہ معشوقہ اس حضرت ابراہیم بن آدم کے پاس آئی، کہنے لگی کہ ہمیں معاف کر دو، میرے معشوق نے انجانے میں تمہیں تھپڑ لگا دی، وہ تو انتقال کر گیا ہے، مجھے معاف کر دو۔ حضرت ابراہیم بن آدم نے کہا کہ دیکھو بیٹا، بے شک تیرے معشوق نے تیرے عشق کو، تیرے عاشقہ کو خوش کرنے کے لیے مجھے تھپڑ لگائی، میں نے کچھ بد دعا نہیں کی، میں نے میرے عاشق اللہ کے سامنے نگاہ اٹھائی تو میرا عاشق نے مجھے خوش کرنے کے لیے تیرے معشوق پر تھپڑ لگائی اور وہ جہنم رسید ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فرق اتنا ہے میرے بھائیوں، بزرگ دوستو، اللہ والوں کو کبھی نہ چھوڑو، وہ کچھ نہیں کہیں گے، نگاہ اللہ کی طرف اٹھ جائے گی تو تمہارا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، بزرگ دوستو، اس واقعے سے آپ نصیحت حاصل کرو اور اللہ والوں کو کبھی برا بھلا مت کہو۔ اللہ والے نیک ہوتے ہیں، صبر کرتے ہیں، جس طرح سے انہوں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، تہجدوں میں اٹھ کر اللہ سے مانگی، اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور آج دنیا کا ہر وہ مریض ان کا بلڈ کا محتاج بن گیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ ہے اللہ والوں کی کارگزاری۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستوں، ہم اپنے زندگیوں کو بدلیں، اس ماہ مبارک کی فضیلت کو فیضیاب ہونے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے اپنی زندگیوں کو اللہ کے احکام اور نبی کی سنتوں پر اپنا کر اس دنیا سے جانے کی تمنا دل میں رکھیں۔ تو اس موقع پر اللہ سے دعا ہے
کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے اس ماہ مبارک کے تمام فضیلت و برکات سے فیضاب ہونے کی جو ہے توفیق عطا فرمائے۔ کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، عطا کر تو شان رحیمی کا صدقہ، عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ، عطا کر تو شان رحیمی کا صدقہ، عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ، میں تجھ سے نہ مانگوں تو مانگوں گا کس سے، تیرا ہی ہوں میں تجھ سے ہی مانگتا ہوں، تیرا ہی ہوں میں تجھ سے ہی مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، مریضوں کے خاطر شفا مانگتا ہوں، جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا کر، جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا کر، جو لاچار ہیں ان کو دولت عطا کر، جو لاچار ہیں ان کو دولت عطا کر، جو بے علم ہیں ان کو الہی علم عطا کر، جو ناتواں ہیں ان کو تیری رضا عطا کر، کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، جو لاچار ہیں وہ کچھ گن کے چلے، دکھا دے انہیں بھی حرم کے تو جلوے، جو لاچار ہیں انہیں بھی گن کو چلے، دکھا دے انہیں بھی حرم کے تو جلوے، جو بے نمازی ہے مولا انہیں بنا دے تیرے در کا بھکاری، جو بے سر و ساما ہے انہیں بھی ملا دے تجھ سے اے میرے مولا، جو بے سر و ساما ہے انہیں بھی ملا دے تجھ سے اے میرے مولا، تجھ سے نہ مانگوں تو مانگوں میں کس سے میرے مولا، کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، جو دین حق چھوڑ کر بھٹکے ہوئے ہیں مولا انہیں سیدھی راہ دکھا دے، یہ کرم میں تجھ سے مانگتا ہوں، جو دین حق چھوڑ کر بھٹکے ہوئے ہیں انہیں سیدھی راہ دکھا دے اے میرے مولا، عطا مانگتا ہوں کرم میں مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ اللہ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آئندہ رمضان ہم سب کو نصیب فرمائے، اور اس بچے ہوئے 2 اشروں کی تمام فضیلت و برکات سے ہم سب کو فیض آب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سارے عالم سے اس وبا کا خاتمہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اس ناچیز کو اپنے دعاؤں میں یاد رکھنا، پھر ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ دین کی نئی نئی باتوں کو لے کر۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔